در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار محبت اور چاہت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اور درود پاک کی برکت سے ہم سب کی سب مشکلات و پریشانیوں کو دور کر دے، آمین ثم آمین۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، بہت ساری دعائیں ان بھائیوں بہنوں کے لیے جو دعا کا کہتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری، آپ کی، ہم سب کے والدین کی مغفرت فرمائے، اور اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے رزقوں کے اندر، ہماری عمروں کے اندر برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں کی، عزتوں کی، جان و مال کی حفاظت فرمائے، اور اللہ پاک سے دعا ہے جو میرے بھائی بہن اس وقت مجھے سن رہے ہیں اور جس کے جو بھی پریشانی ہے، مسائل ہیں، دکھ ہے، تکلیفیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو دور فرما دے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے سب بیماروں کو شفا یابی عطا فرمائے، اور سب قرض داروں کو ان کے قرضوں سے نجات عطا فرمائے، اور اللہ پاک سے دعا ہے جس میرے بھائی بہن کی جو بھی دلی مراد ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے اس کو پوری فرمائے۔ اور بہت ساری دعائیں ان بھائیوں بہنوں کے لیے جو مجھے دعا کا کہتے ہیں اور جو یہ ویڈیو کے نیچے میسج کرتے ہیں، کیونکہ اے اللہ تو ہر کسی کے احوال، دلوں کے راز، دلوں کے حال ہم سے بہتر جاننے والا ہے۔ ہر میرے بھائی بہن کے جو مسئلے مسائل ہیں اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے حل فرما دے، جو کسی کی بھی کوئی پریشانی ان کو دور فرما دے، اور اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر میری بھائی بہن کی، انسانوں کی، جنات کی، سب کی جائز دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول شرفیت عطا فرمائے، اور اللہ پاک سے ہم نے جو مانگا اور جو نہ مانگ سکے، جو ہمارے حق میں بہتر ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ہم سب کو عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ایک اعلان ہے سبھی بھائیوں، سبھی بہنوں کے لیے کہ دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اور باقی سبھی بھائی بہنیں بھی اس کے لیے ضرور دعا کریں گے۔ اور ایک چھوٹا سا اعلان اور ہے، اگر کسی میرے بھائی بہن کو کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے، تو وہ اپنا اور اپنی والدہ کا نام اور جو بھی اپنا مسئلہ ہو وہ نیچے کمنٹ سیکشن میں لکھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گا قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے حساب سے وہ میں اس کے ساتھ بھائی بہن کے ساتھ شیئر کر سکوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا رزلٹ چند دنوں میں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ میرے اللہ کے نام میں، اللہ کے کلام میں بہت طاقت ہے، بہت برکت ہے، اگر کوئی کمی ہے تو وہ ہم میں ہے، اور جس طرح میں بیان کروں گا اسی طرح وظیفہ کیجیے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ تو چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، شعبان کے مہینے کی آمد ہے، اور اس کے بعد رمضان کی شروعات ہوگی انشاءاللہ۔ میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب سے ہی رمضان کے لیے ذہن سازی شروع فرما دیتے تھے، اور میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، اور ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما، اور ہمارے لیے اس کو برکت فرما۔ یعنی یہ دیکھیے، یہ بھی نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے برکتیں مانگے، اور ماہ شعبان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، اور اس میں 15 شعبان کے بارے میں احادیث میں اس کے فضائل موجود ہیں، تو کوشش کریں ہر میرا بھائی، ہر میری بہن 15 شعبان کے روزے کا اہتمام کریں، اور یہ وہ روزہ ہے جس کا اہتمام شروع سے
اللہ کے ماننے والے کرتے رہے۔ اور حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی اس کی فضیلت آتی ہے۔ حدیث سے صحیح ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے انسانوں پر اپنی نظریں فرماتے ہیں اور ان کی بخشش کے فیصلے فرماتے ہیں، ماسوائے دو شخص کے، ایک جو شرک کرنے والا ہو یعنی غیر مسلم ہے، مشرک ہے، وہ جو ایمان سے محروم ہے، اور دوسرا مشاہن۔ مشاہن کس کو کہتے؟ اس کی تعریف یہ ہے، مشاہن کسے کہتے ہیں؟ دلوں میں کینہ پالنے والا۔ ایک دل کی کیفیت ہے بغض، اور اس سے بھی شدید ایک کیفیت ہے کینہ۔ بغض یہ ہے کہ مجھے کسی سے نفرت ہو گئی، اس کیفیت کا نام بغض ہے، اور کینہ اس سے بھی شدید ہے کہ نفرت بھی ہے اور اسے نقصان پہنچانے کا پکا ارادہ بھی ہے۔ اس کیفیت میں جس میں کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ چل رہا ہو، اور اسی کیفیت والے کو مشاہن کہتے ہیں، اور اردو زبان میں اسے کینہ کہتے ہیں۔ تو دیکھیے کتنی مبارک وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم انسانوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ اور اس رات کے بعد کا روزہ، اور میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا روزہ بھی رکھا کرتے تھے، اور بعض روایت میں 1 سال کے صغیرہ گناہوں کی بخشش کی فضیلت بھی بیان ہوئی ہے۔ بہرکیف ہر دور کے صالحین اور ہر دور کے صوفیہ کرام اس روزے کا اہتمام فرماتے چلے آ رہے ہیں، اور اس رات کو اگر کچھ قیام کر لیا جائے اور اس کے بعد روزہ رکھا جائے تو ہمارے اعمال میں ایک اچھے عمل کا اضافہ ہے۔ تو یقیناً یہ عمل ایسا ہے جو ہمارے اعمال کو وزنی کرے گا، نیکیوں کے پلڑے کو بڑھائے گا۔ تو سب سے پہلے کوشش کریں میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، اللہ کے لیے اور کسی کے دل میں کسی کے لیے کسی وجہ سے کینہ ہے تو اس کو دور کریں اللہ کی رضا کے لیے۔ اور اگر کسی کے خلاف ہمارے دل میں اتنی دشمنی پیدا ہو چکی ہے اور شیطان ہمیں وہاں تک پہنچا چکا ہے کہ ہم اسے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، تو اس سے بھی اپنے آپ کو بچا لیا جائے کہ ایک دن یقیناً اللہ فیصلہ کرے گا، اور صبر کرنے والوں کے ساتھ یقیناً اللہ ہے۔ اور جس دن کا میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ یقیناً ایک دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا، تو حقوق العباد کی بہت سختی کے ساتھ اللہ تعالیٰ پوچھ گچھ کریں گے۔ تو میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، چلتے اپنے آج کے عمل اور وظیفے کی طرف۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، کچھ دنوں سے افضل ہوتے ہیں، کچھ مہینوں سے افضل ہوتے ہیں، تو اسی طرح ماہ شعبان کی فضیلت بھی ہمارے لیے بہت زیادہ ہے۔ تو سب سے پہلے کوشش کریں کہ اپنے دلوں کو صاف کریں۔ یہ ماہ شعبان میں کیا، ہر مہینے میں ہر دن میں کرنے والے کام ہے۔ اس کے بعد ہر میرا بھائی بہن 100% کوشش کرے کہ 5 وقت کی نماز پڑھے اور زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن پاک کریں۔ یہ وہ دن ہے، وہ ساعتیں ہیں، یہ وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ سے جھولیاں بھر کے مانگے۔ تو ہر میرا بھائی ہر میری بہن اس عمل کو جو میں آج بتانے والا ہوں، اس کو پہلے 10 دنوں میں تو لازمی کریں، اور اگر ہو سکے تو اس کو پورا مہینہ ہی کرتے رہیں، پوری زندگی کرتے رہیں۔ یہ اتنا خوبصورت اور اتنا آسان عمل ہے، اور میرا ہر بھائی ہر بہن آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، میں آپ کو وہی وظائف اور وہی عملیات بیان کرتا ہوں جو ہمارے قرآن اور حدیث میں ہے، اور یقیناً جس کا فائدہ ہمیں دنیا میں بھی ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آخرت کے دن بھی ہمارے نیکیوں کے پلڑے میں اس کا فائدہ ہوگا۔ تو کوشش کریں ہر میرا بھائی ہر میری بہن، روزانہ صرف ایک تسبیح آپ نے کرنی ہے، سورہ فاتحہ کی اول آخر درود پاک کے ساتھ 21 بار پڑھ لیں، 41 بار پڑھ لیں۔ جتنا زیادہ درود پاک پڑھیں گے اتنی ہی زیادہ دعا کی قبولیت ہوگی انشاءاللہ۔ ایک جگہ اور ایک وقت مقرر کر کے پڑھیں، خوشبو کا استعمال کریں۔ جب آپ نے پڑھنا ہے تو آپ کا منہ خانہ کعبہ کی طرف ہو، اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ آپ نے یہ الفاظ ادا کرنے ہیں سورہ فاتحہ کے۔ پانی کا ایک گلاس ساتھ میں رکھیں۔ پہلے آپ نے 21 بار درود پاک پڑھا یا 41 بار پڑھا تو پانی پہ دم کریں۔ اس کے بعد آپ نے صرف ایک تسبیح یعنی 100 بار آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، پھر پانی پہ دم کریں،
اور علماء کرام کے نزدیک یہ عمل اتنا بہترین ہے کہ جو صرف ایک بار یہ عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. اور بہت سارے علماء کرام کے نزدیک یہ عمل دعا کی قبولیت کے لیے سب سے بہترین ہے. اس کی وجہ کہ اس دعا کو میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ سب سے بہترین دعا سورہ فاتحہ ہے. تو اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے اپنے اللہ سے دعا کریں. جس میرے بھائی بہن کو کوئی رزق کی تنگی ہے, کوئی کسی کام میں رکاوٹ ہے, کوئی مشکل ہے, کسی مصیبت سے جان چھڑانا چاہتا ہے, کسی چیز کا خوف ہے, کوئی کامیابی چاہتا ہے کسی بھی کام میں, تو روزانہ دعا کریں. یہ عمل پھر میں کہہ رہا ہوں کہ اتنا زبردست ہے کہ ایک دن میں انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی. اگر پھر بھی کچھ دیر ہو تو اس کو پہلے شبان کے 10 دنوں میں لازمی کریں, بلکہ اس کو پورے شبان میں ہی کرتے رہیں. اس عمل کی وجہ سے آپ کی دعائیں بھی قبول ہوگی, آپ کی مشکلات پریشانیاں بھی ختم ہوگی. اور ایک چھوٹی سی درخواست ہے سبھی بھائیوں سبھی بہنوں سے, جہاں اپنے لیے دعا کریں وہاں باقی سارے بھائیوں بہنوں کے لیے, انسانوں جناتوں کے لیے بھی ضرور دعا کریں. کیا پتا کس کی دعا کس کا مقدر بدل دے. تو آخر میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر میرے بھائی ہر میری بہن کی مشکلاتوں پریشانیوں کو اپنی رحمت سے اپنے کرم سے دور فرمائے. آمین ثم آمین. آپ میرے لیے دعا کیجیے گا, میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا. اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر. تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو اور عمل کے ساتھ. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. صلی اللہ علیہ وسلم ابر کرم